یا اللہ یا رحیم یا کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب، آپ دیکھ رہے ہیں ذرۂ ناچیز کے ساتھ پروگرام دین اور خواتین، جس کا بنیادی مقصد صنف نازک کو دین اسلام کی تجلیات سے منور کرنا ہے۔ ہم ایک موضوع کے ساتھ، ایک عنوان کے ساتھ ہر ہفتے بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق آپ کے یعنی ٹی وی اسکرینز پہ ARYQ TV کی اسپیشلی اسکرین پہ حاضر ہو جاتے ہیں کم و بیش 5 بجے، اور ہمارا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کی تجلیات سے صنف نازک کو، ہماری بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو منور کیا جائے، کیونکہ جب خاتون خانہ دین کو سیکھیں گی تو پھر وہ اپنے متعلقین میں اس کو منتقل بھی کریں گی، کوشش تو کریں گی انفیکٹ۔ تو آج جناب ہم بات کر رہے ہیں طواف کے تعلق سے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے حج کے تعلق سے کلام کیا، قصد یا ارادہ کسی عظمت والی عظیم چیز کی طرف، اور پھر ہم نے بات کی کہ شرعی طور پہ طواف الزیارہ اور جناب وقوف عرفہ جو ہے مخصوص ایام میں وہ حج کہلاتا ہے۔ آج ہم طواف کے تعلق سے کلام کریں گے۔ طواف یعنی سرکلنگ آف کعبہ، یا جو راؤنڈز لگائے جاتے ہیں کعبہ کے، جو چکر لگائے جاتے ہیں، جو گھوما جاتا ہے 7 ٹائمز یا 7 دفعہ حج اور عمرے کے درمیان، یہ اہم ترین رکن ہوتا ہے۔ اور جناب آج ہم اس کا طریقہ سیکھیں گے، خواتین اور مردوں کے طواف میں کیا کوئی فرق ہے، اور اگر چکروں میں یا جو پھیرے ہم لگا رہے ہیں، جو راؤنڈز لگا رہے ہیں، اس میں اگر کوئی شک یعنی کوئی شک آ جائے اور ہم پریشان ہو جائیں کہ کتنے پھیرے لگے ہیں، کتنے چکر لگائے ہیں، تو اس میں شرعی حکم کیا ہوگا، آج ہم اس تعلق سے بھی جانیں گے۔ بنیادی طور پہ جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی سے شدید محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جناب اپنی محبت کا اظہار کیا جائے۔ تو بس اسی یعنی سرمستی میں، اسی محبت میں اللہ کے گھر کے چکر لگائے جاتے ہیں اور دوڑا جاتا ہے۔ آج ہم اس کی ڈیٹیلز کے حوالے سے بھی کلام کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو اسکالرز موجود ہیں ماشاءاللہ، یہ دونوں جداگانہ انداز تکلم رکھتی ہیں اور مکمل اور استدلال کے ساتھ گفتگو فرماتی ہیں۔ عالمہ صوبیہ شاکر اور عالمہ صدف پروین کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں اور دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ سیکھتی بھی رہیں اور ہم سب کو سکھاتی بھی رہیں۔ جناب آج بھی ہماری رہنمائی کے لیے آن وی پر براہ راست جو مفتی صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ، اب ہمارے پروگرام کا آپ مستقل حصہ ہیں، بلکہ گزشتہ کئی برس سے میں بھی آپ کی باقاعدہ تلمیذہ ہوں۔ ہم سب آپ سے سیکھتے ہیں، آپ سکھاتے ہیں، اور گاہے گاہے ہم آپ کو تنگ بھی کرتے رہتے ہیں، آف ایئر بھی اور میسیجز کے ذریعے بھی، لیکن ماشاءاللہ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ استاذ الکریم شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ جناب آج ہم بات کر رہے ہیں طواف کے تعلق سے، اس کی شرعی حیثیت بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طواف کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر بنیت عبادت، شریعت کی مخصوص کردہ تعلیمات کے مطابق کعبے کے گرد چکر لگانے کو کہتے ہیں طواف۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص طواف کرنے کے لیے اپنا قدم اٹھاتا ہے یا رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم کے بدلے سے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ تو طواف ایک بہت زیادہ اپنی ذات میں خود ایک عظیم عبادت ہے۔ جہاں تک اس کے حکم شرع کا تعلق ہے تو
دراصل فقہا نے طواف کی 7 قسمیں بیان کی ہیں اور ہر قسم کے اعتبار سے اس کا حکم شرعی مختلف ہے. لہٰذا سب سے پہلے کہ ہم طواف کی طرف جائیں اور اس کی اقسام کی طرف جائیں، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم پہلے کچھ ضروری اصطلاحات کے بارے میں جان لیں. پہلے جان لیں کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: حج قران، حج تمتع اور حج افراد. حج قران اس حج کو کہتے ہیں جب حاجی حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھتا ہے، یعنی جب وہاں پہنچ کر وہ عمرہ ادا کر لیتے ہیں تو احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ حج کی ادائیگی کے بعد ہی پابندیاں حج کی ختم ہوتی ہیں. دوسرے قسم کے حاجی انہیں یعنی متمتع کہتے ہیں، حج تمتع کرنے والے ہوتے ہیں. ان کے احرام کی تفصیل یہ ہوتی ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھ کر عمرے کی ادائیگی کرتے ہیں، پھر احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر 8 ذی الحج کو دوبارہ سے یہ حج کا احرام باندھتے ہیں. اس کے بعد مفرد جو ہوتے ہیں وہ حج افراد کرنے والے ہوتے ہیں اور اس میں صرف حج کی ادائیگی کے لیے ہی احرام باندھا جاتا ہے. اسی طرح سے کچھ حدود ایسی ہیں جو کہ مکہ سے یا باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے ہیں، جن کو میقات کہتے ہیں، جسے حالت احرام کے بغیر کراس کرنا یہ منع ہوتا ہے، دم واجب ہو جاتا ہے، اسے میقات کہتے ہیں. میقات کے باہر سے جو آنے والے حجاج کرام ہیں انہیں کہتے ہیں آفاقی. پھر جو میقات اور حدود حرم سے یعنی حدود حرم کے باہر اور میقات کے اندر رہتے ہیں انہیں کہتے ہیں حلی، اور جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں یا مکہ میں رہتے ہیں انہیں کہتے ہیں مکی. تو اب طواف کی 7 اقسام فقہا نے جو بیان فرمائی ہیں، اس میں پہلی جو ہے یعنی ابتدائی 3 تو حج کے ساتھ ہی مخصوص ہیں، تو لہٰذا ان میں پہلی جو ہے اس کو طواف قدوم، طواف لقاء یا طواف صدور کہتے ہیں. جو بھی شخص پہلی مرتبہ یعنی جو آفاقی ہے، مفرد ہے یا قارن ہے، جب یہ پہلی دفعہ آئے گا تو اس کے لیے طواف کرنا سنت کریمہ ہے. باقی کسی اور قسم کے حاجی کے لیے اس میں یا عمرہ کرنے جانے والے کے لیے اس کے اندر یہ والا طواف کرنا سنت کریمہ نہیں ہے. اس کا وقت شروع ہوتا ہے جب آپ مکہ میں داخل ہوئے، تب سے لے کر اور وقوف عرفہ سے پہلے تک اس طواف کو کیا جا سکتا ہے. اگر کسی نے چھوڑ دیا تو ایک عظیم سنت کو ترک کیا، البتہ دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا. اس کے بعد دوسرا طواف ہے، اسے طواف زیارہ اور طواف افاضہ بھی کہا جاتا ہے. اسی کے بارے میں سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِبَيْتِ الْعَتِيقِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ گھر کا طواف کرو. یہ حج کا رکن اعظم ہے اور دوسرا فرض ہے حج کا، لہٰذا اس کے ابتدائی 4 پھیرے لگانا یہ فرض ہے اور آخر کے جو 3 پھیرے ہیں یہ واجب ہیں. تو اس کی ادائیگی کرنا جو بھی کوئی حاجی ہے ہر ایک پر فرض ہے، لازم ہے. اس کے بعد تیسری قسم کا جو طواف ہے اسے کہا جاتا ہے طواف رخصت یا طواف وداع. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مکے کے اندر نہیں رہتے، باہر جانے والے ہیں، حدود میقات سے بھی باہر سے آئیں، جنہیں میں نے عرض کیا کہ آفاقی کہتے ہیں. جب یہ مکہ سے رخصت ہونا چاہیں تو ان کے لیے یہ طواف کی ادائیگی لازم ہے، واجب ہے. لہٰذا اگر کسی نے اس کو ترک کیا تو اس پر دم لازم آئے گا. یہ تو 3 طواف تھے جو کہ حاجی کے ساتھ متعلق تھے. اس کے بعد عمرے کا طواف کیا جاتا ہے، یہ عمرے کا رکن بھی ہے اور اس کے بغیر عمرہ ادا ہوگا ہی نہیں، لہٰذا اس کی ادائیگی بھی لازم اور ضروری ہے. اس کے بعد جو طواف آتا ہے وہ جب کوئی منت مان لے طواف کرنے کی تو طواف واجب ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ دیگر جو ہے مساجد کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن مسجد الحرام کا اکرام یہ ہے کہ جب وہاں جائیں تو طواف تحیۃ المسجد کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو طواف رہ جاتا ہے وہ نفلی ہے اور اس طواف کا کرنا مستحب ہے. اگر کریں گے تو ثواب ہوگا، نہیں کریں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر قسم کے طواف کے بعد 2 رکعت نوافل پڑھنا یہ واجب ہے. اس کی ادائیگی اگر مقام ابراہیم کے پاس ہو تو بہتر، ورنہ مسجد میں کہیں بھی ہو تو بہتر، ورنہ پھر اس کو ادا کرنا زندگی میں لازم ہی ہوگا. خواتین کے لیے دیگر احتیاطیں بھی ہیں نا، ستر کی رعایت، پھر مردوں سے اختلاط بھی نہ ہو. میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ صدف پروین، اور طواف کا کیا طریقہ ہے یہ بھی ہمیں سمجھا دیجیے، اور مرد و زن کے طواف میں کیا فرق ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ابھی ابتدا میں بیان کر دیا گیا کہ جو طواف ہے یہ بہت زیادہ باعث فضیلت عبادت ہے، اور اس سے قبل وضو کرنا یہ واجب ہوتا ہے. مرد و عورت کے جہاں تک طواف میں فرق کی بات ہے تو 2 فرق ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، مرد پہلے 3 چکروں میں رمل کرے گا. رمل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ذرا اپنی باڈی کو تھوڑا سا اکڑا کے اور تیز تیز قدم سے چلنا، یہ رمل کہلاتا ہے. پہلے 3 چکروں میں ہی ہوگا، اور اگر رش وغیرہ ہے اور اس میں رمل نہیں کر سکتے تو پھر جتنا اگر موقع ملتا ہے اسے تھوڑا چلے،
جگہ ملی تو پھر عمل کر لیں، پھر رک جائیں، لیکن یہ 3 چکروں میں ہی سنت کریمہ ہے. اس کے علاوہ اگر مثلا کسی کو 5ویں 6ٹھے چکر میں یہ موقع ملتا ہے تو پھر وہاں عمل نہیں کیا جائے گا. دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ جس طواف کے بعد سعی ہو، مردوں کے لیے اس میں سنت کریمہ ہے کہ وہ اضطباع کریں گے. اضطباع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو لیفٹ شولڈر ہے اس پر چادر کو ایز اٹ از پڑا رہنے دیں گے، اور جو رائٹ ہے اس کے نیچے سے چادر کے دونوں پلو لیفٹ پر ڈالیں گے، اس طرح کے سیدھا جو کندھا ہے وہ کھلا رہے. یہ اضطباع کہلاتا ہے، یہ مردوں کے لیے سنت کریمہ ہے. اب طواف کا طریقہ بیان کرنے سے پہلے یہ ذہن نشین رکھیں کہ کعبۃ اللہ کے جس حصے میں طواف کیا جاتا ہے اسے مطاف کہتے ہیں. اور کعبۃ اللہ کے 4 ستون ہیں. جس کارنر میں، جس ستون میں حجر اسود نصب ہے اسے کہا جاتا ہے رکن اسود. یہاں سے آپ اینٹی کلاک وائز چلیں تو جو کارنر آتا ہے اسے کہتے ہیں رکن عراقی، اس کے بعد آتا ہے رکن شامی اور پھر رکن یمانی. تو یہ 4 یعنی کونے ہیں کعبۃ اللہ کے. جب آپ طواف کی ابتدا کریں گے تو اس کے لیے رکن اسود جو ہے یعنی حجر اسود جس کارنر میں نصب ہے. ایک کالر کافی دیر سے ہولڈ پہ ہے، میں ان کو شامل کر لوں، بریک لیتی ہوں. یہ ڈیٹیلڈ ہے اس کا آنسر، تو میں بریک سے واپس آتی ہوں پھر آپ کی سمجھاؤں گی. اور ایک کالر شامل کری ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حمیرہ بہن کیسی ہیں آپ؟ ہاں جی الحمد للہ اللہ کل حال. آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ اللہ کل حال. کیا سوالات لے کے آئی ہیں حمیرہ؟ کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ طواف کے دوران اگر کسی کا دوسرے یا تیسرے چکر میں وضو ٹوٹ گیا ہے تو کیا شروع سے طواف کرنا ہوگا یا وہیں سے شروع کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ احرام کی پابندی ختم کرنے کے لیے جو خواتین اپنے بالوں کو کاٹتی ہیں تو وہ چوٹیاں کو پکڑ کے لاسٹ میں بس ایک پورے کے برابر کاٹ لیتی ہیں، تو کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. اور حالت احرام میں کیا دوسرے اگر اپنی ابھی عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوا تو کیا کسی دوسرے کے بال کاٹے جا سکتے ہیں احرام کی پابندی ختم ہونے کے لیے؟ ٹھیک ہے جی. اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی کو بار بار شک ہوتا ہے کہ میں نے نماز میں 2 سجدے کیے یا 1 سجدہ کیا، دل مطمئن نہیں ہوتا تو بار بار ان کے ساتھ ایسے ہوتا رہتا ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا نماز کے لیے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہی ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین ذرہ ناچیز کے ساتھ. اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں آج ہم بات کر رہے ہیں طواف کے تعلق سے. ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں اور ہم سب کے استاد مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیضہم آن بی پر براہ راست ہماری رہنمائی کے لیے تشریف رکھتے ہیں. ہمارا طواف کے طریقے والا سوال مکمل ہو جائے تو پھر ہم حضرت کی سمت بڑھیں گے. جی آپ بتا رہی تھی طواف کا طریقہ، میں نے آپ کو بیچ میں روکا تھا، مجھے کال شامل کر دی. جی میں یہ عرض کر رہی تھی کہ مطاف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کعبۃ اللہ کے ارد گرد جتنے حصے میں ہم طواف کرتے ہیں. جی. تو آپ طواف کی ابتدا کرنے سے پہلے مطاف میں حجر اسود کی جانب رخ کر کے اس کی سیدھ میں کھڑے ہوں، اور بہتر ہے کہ تھوڑا اپنی رائٹ سائڈ پہ تھوڑا سرک جائیں کہ حجر اسود آپ کی تھوڑی لیفٹ سائڈ پہ 2-3 قدم اگر جگہ موجود ہو تو، کیونکہ جب یہ حج کا موسم ہوتا ہے تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے. سیدھ میں کھڑے ہو گئے. اب نیت کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یعنی ان الفاظ میں، ویسے تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اپنی مادری زبان میں بھی نیت کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ ان الفاظ میں نیت کر لی جائے کہ اللہم انی اریدو ان طواف بیتک الحرام فیسرہ وتقبلہ منی. یعنی اے اللہ عز و جل، میں تیرے محترم گھر کے طواف کی نیت کا ارادہ کرتی ہوں، تو اسے میرے لیے آسان کر دے، اسے قبول فرما لے. یہ نیت کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، اس طرح کے ہتھیلیوں کرو حجر اسود کی جانب ہو، اور پھر کہیں گے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ کہنے کے بعد پھر آپ نے استلام کرنا ہے. استلام کا مطلب کیا ہے کہ جو حجر اسود ہے اس پر دونوں اپنے ہاتھ رکھ کے اسے بوسہ دینا، یہ استلام کہلاتا ہے. اور یہ بہت زیادہ مشکل ہوگا حج کے سیزن میں. تو اب اگر ہاتھ ٹچ کر سکتے ہیں تو ہاتھ ٹچ کر کے اس کو بوسہ دے دیں، یہ بھی ممکن نہیں ہو تو ہاتھ سے اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کو بوسہ دے دیں، یہ استلام ہو جائے گا. اس کے بعد آپ تھوڑا سا اپنے رائٹ سائڈ پہ ٹرن ہو اس طرح، اور تھوڑا آگے بڑھ کے اس طرح گھوم جائیں کہ جو کعبۃ اللہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ہو، اور پھر طواف کرنے کی ابتدا کریں گے. درود پاک پڑھیں پہلے، پھر اس کے بعد پہلے چکر کی دعا یہ چلتے چلتے ہی پڑھتے چلے جائیں. تھوڑا آگے بڑھیں گے تو یہ رکن عراقی آ گیا، اس کے بعد آتا ہے حتیم،
यहाँ से वैसे तो ये काबतुल्लाह का ही हिस्सा है, लेकिन अगर यहाँ पे जगह खुली है, कोई चाहे कि यहाँ से शॉर्टकट लगा लें तो ये नहीं कर सकते। हतीम के बाहर से ही आपने तवाफ़ करना होगा, फिर अगले कॉर्नर पर पहुँचेंगे तो ये रुकन शामी कहलाता है। इसके बाद जो दीवार है वो मुस्तजार कहलाती है। रुकन शामी है, फिर रुकन यमानी आएगा, इन दोनों के दरमियान जो दीवार है मुस्तजार कहलाती है। रुकन यमानी पर जब पहुँचेंगे तो अगर मौका मिले तो दोनों हाथों से उसे टच करके और उसे बूसा देना, ये भी सुन्नत करीमा है। लेकिन अगर मौका ना मिले तो सिर्फ सीधे हाथ से टच करें, उल्टे हाथ से टच करना ये सुन्नत करीमा नहीं है। उसके बाद मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो रुकन यमानी और जो रुकन असवद है, इनके दरमियान जो दीवार है ये मुस्तजाब कहलाती है। मुस्तजाब यहाँ पर 70,000 मलाइका मौजूद है, जो हम दुआ करेंगे उस पर ये आमीन कहते हैं। तो वहाँ से आप गुजरेंगे और जब आप रुकन असवद पर पहुँचेंगे तो ये आपका एक चक्कर मुकम्मल हो गया। अब दोबारा से आपने वही करना है कि दोनों हाथ कानों तक बुलंद करके और बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, ये कलिमात कहने हैं, इस्तिलाम करना है और फिर दूसरा चक्कर आपका स्टार्ट होगा। दुरूद पाक पढ़ें, दूसरे चक्कर की दुआ पढ़ें। इस तरह करके 7 चक्कर जब आपके मुकम्मल हो जाएंगे तो आखिर में भी आपने इस्तिलाम करना है। इस तरह ये 7 चक्कर होंगे और 8 इस्तिलाम। इसके बाद आपने क्या करना है कि मकाम इब्राहीम पर तशरीफ़ लाएं और उसके बाद आयत करीमा है वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, इसकी तिलावत करें। वक्त मकरू ना हो तो मकाम इब्राहीम पर ही 2 रकत तवाफ़ के नफल अदा किए जाए। 2 रकत तवाफ़ के जो नमाज है वो अदा की जाएगी। अगर वक्त मकरू है तो फिर बाद में अदा की जाएगी, और अगर यहाँ जगह नहीं मिलती तो पूरी मस्जिद में जहाँ कहीं भी आपको मौका मिले ये 2 रकत अदा करने, आपका तवाफ़ हो गया। जनाब मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिजाज हुमायूं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। हम बात कर रहे हैं तवाफ़ के ताल्लुक़ से, बहनों ने इस हवाले से कलाम किया है, आप फरमाइए और तबसरा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबि मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी बारक वसल्लम। तवाफ़ भी एक मुस्तकिल नेकी है और बहुत ही अजीम नेकी है, और अहादीस तय्यबा में इसके बारे में बहुत सारे फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं। बाज़ रवायात में इसको ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब इस पे बयान हुआ कि कोई अगर तवाफ़ करे और उसमें कोई लग़व बात ना करे तो उस ऐसा है जैसे उसने गर्दन आज़ाद की, यानी ग़ुलाम आज़ाद किया। तो जो एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब होता है वही सवाब एक तवाफ़ करने का भी है। इसी तरह बाद रिवायात के अंदर ये है कि जिसने आदाब को और मलहूज़ रख कर तमाम रियायत करते हुए तमाम आदाब की तवाफ़ किया तो हर कदम पर जो कदम उठाता है और जो कदम रखता है, हाजी या मोतमिर, मर्द या औरत, तो हर कदम पर उठाने और रखने पर 10 नेकियां हैं और 10 गुनाह मुआफ़ होने की बिशारत है कि 10 नेकियां मिलेंगी और 10 गुनाह मुआफ़ होंगे, और 10 दरजात बुलंद होने की भी बिशारत है बाज़ रिवायात के अंदर। इसी तरह बाज़ रिवायात के अंदर ये बयान हुआ कि 50 तवाफ़ किसी ने कर लिए तो ऐसा है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। यानी ऐसी अजीम बिशारतें इसके बारे में रिवायात के अंदर आई हैं, कुतुब हदीस के अंदर मौजूद हैं तवाफ़ के बारे में। तो अजीम इबादत है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो सुबहान अल्लाह, काबा मुशर्रफा के गिर्द बंदा जब घूमता है, तवाफ़ करता है, असल में तो चक्कर काट रहा है तवाफ़ के गिर्द। तो ये जो चक्कर काटना है ये दीवाना वार है, ये वालिहाना है, बंदा अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। ये काबा मुशर्रफा शमा है और बंदा जो उसके गिर्द तवाफ़ कर रहा है ये परवाना है। तो जिस तरह परवाना शमा के गिर्द घूमता है तो ऐसे ही शमे काबा के गिर्द ये मुसलमान मोमिनीन मोमिनात ये परवाने हैं, इसके ये परवाना वार इसके गिर्द घूमते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और चूँकि अल्लाह तबारक व तआला तो पाक है इससे कि अल्लाह के गिर्द कोई चक्कर काट सके, कि अल्लाह जवानिब से और जिहाद से पाक है, मकान से पाक है, ज़मान से पाक है, महदूद नहीं हो सकता, मुक़य्यद नहीं हो सकता। वला यतमक्कनु फ़ी मकान वला यजरी अलैहि ज़मानुन ला तहवीहिल जिहातुस्सित, 6 की 6 जिहतें उसका अहाता नहीं कर सकती, वो मुहीत है, उसने सबको घेर रखा है, कोई उसका अहाता नहीं कर सकता। तो वो तो इससे पाक है कि उसके गिर्द की कोई बात की जाए। लेकिन बंदा है, बंदा मोहब्बत करता है अपने मालिक से, अपने मौला से, अपने खालिक से, अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है, तो उसकी कल्बी तस्कीन के लिए एक तरीका ये बताया गया कि अल्लाह का वो ख़ास बुक़आ, वो ख़ास घर जिसे अल्लाह ने एजाज़न अपना घर करार दिया है, तशरीफ़न अपना घर करार दिया है, इसका एजाज़ ज़ाहिर करने के लिए, जो अल्लाह की ख़ास तजल्लियात का मरकज़ और महबित है। तो बंदा इसके गिर्द परवाना वार घूम के अपनी कल्बी मोहब्बत की तस्कीन का बायस
کرتا ہے، سامان کرتا ہے قلبی محبت کی تسکین کا، کہ بندے کی اس محبت ہے، اس محبت کو اس کے ایمان کو بھی جھلا ملتی ہے اور اس کی اس محبت کی بھی تسکین ہوتی ہے کہ میں اپنے خالق و مالک کے بیت کے گرد، اس گھر کے گرد جس کو اس نے اعزازاً اپنا گھر قرار دیا ہے، جس پہ خاص اس کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، چھما چھم برسات ہو رہی ہے اس کی رحمتوں کی، اس کے گرد میں گھوم رہا ہوں پروانہ وار، تو اس کے گرد بندہ گھر کے خوب رحمتیں برکتیں سمیٹتا ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے بھائی یا بہنیں جو حج پر گئے ہوئے ہیں، جانے والے ہیں، اللہ تبارک، جو چلے گئے ہیں اور جو جانے والے ہیں، اللہ سب کے حج قبول فرمائے، اللہ سب کے عمرے قبول فرمائے، اور ہم سو کو بھی اللہ تعالیٰ بار بار بخیر و عافیت اپنے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک دیار کی بادب باذوق حاضری کی سعادت دے، اور خوب طواف کریں، ہم خوب عمرے کریں، حج کریں، اور اللہ کے علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو مقبول ہوں وہ عبادات ہم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حق میں یہ دعائیں قبول فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کی؟ آپ ہی ٹھیک ہیں؟ میری کون بہن بات کر رہی ہیں؟ جی فیصلہ آباد سے بول رہی ہوں عذرا۔ عذرا کیسی ہو بہن، کیا سوال کرنا چاہتی ہو؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر گاؤں میں غیر مسلم ہو تو ان کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، اور خیر و زکوٰۃ وغیرہ؟ جی میں سمجھ گئی، مطلب وہ مستحق اگر ہوں، غریب ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، صحیح ہے۔ اور کوئی سوال ہے آپ کا عذرا؟ آپ نہیں ہیں لائن پہ میرے خیال سے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کی بات مکمل ہوئی؟ جی جزاک اللہ۔ میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ صوبیہ، اور طواف کے چکروں کے حوالے سے مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت توجیہ، اور یہ جو عشق و محبت کے حوالے سے آپ نے جو ریلیٹ کیا، آپ سے بہتر کون ریلیٹ کر سکتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن میں اب آپ کی سمت آؤں گی، اور طواف کے چکروں میں، ان راؤنڈز میں اگر کسی کو شک ہوتا ہے کہ میں نے کتنے چکر لگائے ہیں، تو اس کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، اگر طواف فرض یا واجب طواف کیا جا رہا ہے اور اس میں ہوا کہ چکروں کی تعداد بھول گئے یا شک پیدا ہوا، تو اس سلسلے میں حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ اس طواف کو دوبارہ سے کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی اور سا طواف ہے، جیسے نفلی طواف وغیرہ کیا جا رہا ہے، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ غالب گمان پر عمل کیا جاتا ہے، جہاں آپ کا دل کا رجحان زیادہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی کو شک ہوا میں تیسرا چکر تھا یا چوتھا، اور غالب گمان ہے کہ چوتھا تھا، تو پھر یہ چوتھا ہی چکر شمار ہوگا، اور اس کے بعد باقی رہ جانے والے چکروں کو یہ ادا کریں گے، تو اس طرح سے یہ ادائیگی ہو جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے جناب۔ میں طواف کی مسنون دعاؤں کے تعلق سے پوچھنا چاہوں گی عالمہ صدف، اپنی زبان میں بھی اگر کوئی دعا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں، لیکن اس وقت مجھے ایک بریک شامل کرنی ہے، اور آپ کی کالز بھی ہم شامل کریں گے۔ اس بریک کے بعد اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں آج ہم بات کر رہے ہیں طواف کے تعلق سے۔ ایک کالر کافی دیر سے ہولڈ پر ہیں، شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن کیا نام ہے؟ یہ سوال جی سوال کیجیے۔ جی آپ مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ بعض اوقات نا میں نماز پڑھتے ہوئے بھول جاتی ہوں کہ کیا میں نے سجدہ ایک کیا ہے، دو کیے ہیں، یا میں نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا ہے اس میں رکوع میں، یا اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم نا اس کے بعد ایک دم سورت شروع کر دیتے ہیں، یا اتحیات میں کوئی اور چیز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ایک مجھے یہ بتائیے گا، اور دوسرے مجھے یہ بتائیے گا کہ سجدہ سہو جو ہے نا وہ فرض ہی میں صرف کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا، یا باقی تمام چیزوں میں کیا جا سکتا ہے؟ مجھے اس کے لیے وضاحت سجدہ صاحب کس میں نہیں کیا جا سکتا؟ جس میں جو کئی دفعہ فرائض میں بھی انسان بھول جاتا ہے، کئی بار سنت اور نوافل میں بھی بھول جاتا ہے، تو اس کے بارے میں صحیح ہے، میں اس کو جرنلائز کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی۔ جی میں آپ کی سمت آؤں گی، مسنون دعائیں بتائیے گا۔ جی مسنون دعائیں تو یہ حج و عمرے کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں تفصیل سے جو معلومات درج کی جاتی ہیں اس میں یہ لکھی ہوتی ہیں۔ اگر میں یہاں بیان کرنے لگوں تو ہمارا جو پروگرام ہے اس کے وقت میں اتنی گنجائش موجود نہیں ہے، اور طویل دعائیں ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ جو جیسے مثلا کوئی ایک گروپ والے ہیں، ان میں سے ایک کوئی ممبر ہے، وہ بلند آواز سے کچھ کلمات کہتا ہے، اس کے پیچھے والے زور زور سے وہی پڑھتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح انہیں زور زور سے دعا پڑھنا یہ خلاف سنت ہے، کیونکہ بس اتنی آواز ہونی چاہیے کہ کم سے کم آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے، بہت زیادہ چلا کے نہیں پڑھنا، اور وہی دعائیں پڑھی جائیں جس کا مفہوم آپ جانتے ہوں، کیونکہ
کیونکہ یہ یعنی خلاف ادب ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے اور آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور سب سے افضل یہ علماء کرام نے بیان کیا، جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ جب ہم یعنی طواف وغیرہ کر رہے ہوں تو وہاں پہ کون سی دعا پڑھنا افضل ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ درود پاک، کیونکہ وہاں کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. تو اس سے افضل ترین کون سی عبادت ہوگی؟ لہٰذا اگر آپ کو کوئی بھی دعا یاد نہیں ہے تو آپ درود پاک پڑھتے ہوئے طواف کریں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ کی سمت آؤں گی، آپ اس پہ تبصرہ فرمائیں گے؟ سے یہ ہے کہ ویسے تو ساری بات اچھے انداز میں بیان کر دی گئی ہے، بس یہ ہے کہ کچھ مختصر دعائیں جو ہمارے معاشرے میں تقریباً ہر بندے کو ہی آتی ہیں، وہ دعائے معصورہ ہے، اور اگر بالفرض کسی کو نہیں آتی تو وہ تو آنی ہی چاہیے، سیکھ لیں. جیسے کہ بہت مشہور دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب یہ دعا بہت کامن دعا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی بیان ہوئی ہے، سب کو یاد ہوتی ہے، اور یہ دعا ایسی جامع دعا ہے کہ اس کے اندر دنیا کی بھلائی بھی مانگی گئی ہے، آخرت کی بھلائی بھی مانگی گئی ہے، اور نار دوزخ سے پناہ بھی مانگی گئی ہے. تو ہر خیر کی یہ جامع دعا ہے، تو یہ دعا پڑھ لے. اور اکثر یہ دعا پڑھی بھی جاتی ہے، درود شریف بھی پڑھیں، اچھی بات ہے، جتنا درود شریف پڑھیں سبحان اللہ. تو کچھ درود شریف پڑھ لیں، کچھ یہ دعا پڑھ لیں، کچھ اور اگر آپ کو یاد ہے رب اغفر لی ولوالدیہ جو آخر میں پڑھی جاتی ہے تیاد میں، وہ پڑھ لیں. جو ادعیہ معصورہ میں سے جو آپ کو یاد ہیں وہ پڑھ لیں. ہاں اگر کچھ بھی یاد نہ ہو تو ٹھیک ہے، پھر درود شریف ہے، لیکن درود شریف پر اکتفا نہ کیا جائے. بزرگوں نے جہاں یہ فرمایا تو وہاں مقصد درود شریف کی اہمیت ظاہر کرنا ہے، لیکن بہرحال دعاؤں پہ بھی توجہ دینی چاہیے. دعائیں جو حدیث کے اندر بیان ہوئیں یا قرآن میں بیان ہوئیں وہ بھی اللہ سے لو لگانے کے لیے، خالق سے لو لگانے کے لیے ہمیں تعلیم کی گئی ہیں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے. تو ان دعاؤں کو بھی بالکل ہلکا نہیں لینا چاہیے، ان کو بھی بہرحال اہمیت دینی چاہیے. خاص ہر موقع کی دعا آپ کو یاد بھلے نہ ہو، لیکن ادعیہ معصورہ کچھ ضرور یاد ہونی چاہیے. قرآن و حدیث میں بیان کردہ دعائیں جنہیں آدمی وہاں بھی پڑھے اور وہاں کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا چاہیے. جی بہتر. سوالات کی سمت آ جاؤ. جی آئیے. حمیرہ نے ملتان سے کال کی اور یہ پوچھتی ہیں کہ اگر طواف کے دوسرے یا تیسرے چکر کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو کیا شروع سے کریں گے، یعنی اثر نو کریں گے یا وہیں سے اس کو؟ اس صورت میں جو ہے وہ اختیار ہے، چاہے تو وہیں سے بنا کریں، وہیں سے شروع کریں جہاں سے چھوڑا تھا، یا جو ہے نئے سرے سے شروع کرنا چاہیں تو نئے سرے سے بھی شروع کر سکتے ہیں. دونوں صورتوں کا اختیار ہے، لیکن یہ 4 چکر سے پہلے چونکہ انہوں نے کہا دوسرے یا تیسرے چکر، اسی لیے میں نے یہ کہا کہ اختیار ہے. 4 چکر سے پہلے اختیار ہے. 4 چکر یا 4 سے زائد چکر ہو گئے ہوں اور اب وضو ٹوٹ جائے تو اب جو ہے وہ بنا ہی کرے گا، اب نئے سرے سے نہیں شروع کر سکتے. اب وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے چھوڑا تھا، اور وہاں اب شروع کرنے کے لیے حجر اسود کے پاس سے شروع کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اب جہاں آپ پہنچے تھے وہیں سے شروع کر لیں. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ احرام کی پابندی ابھی برقرار ہے، اور یعنی نہیں، پہلا سوال یہ تھا کہ احرام کی پابندی ختم کرنے کے لیے اگر کوئی بہن اپنی چٹیا کو پکڑ کے ایک پور کاٹتی ہے تو اس طرح سے کاٹنا، یعنی چٹیا کو ہاتھ میں لے کے پور کاٹ لینا، کیا صحیح طریقہ ہے؟ دیکھیں قصر کرنا جو ہے وہ حلق یا قصر ضروری ہے. مردوں کے لیے تو حلق اور قصر دونوں میں اختیار ہے، آپشنل ہے. عورتوں کے لیے متعین ہے کہ قصر ہی کریں گی. قصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1/4 سر کے بال کم از کم کٹ جائیں 1 پورے کے برابر. 1 پورے کے برابر کٹیں اور لمبائی میں کٹیں. تو اگر جو ہے وہ 1/4 سر کے بال کٹ جاتے ہیں، ان میں سے ہر بال کٹ جاتا ہے 1 پورے کے برابر کاٹ لیتی ہیں تو ٹھیک ہے، ادا ہو گیا، قصر ہو گئی اور یہ پابندیاں احرام کی ختم ہو گئی، حلال ہو گئیں. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا 1 پورے سے زائد کاٹ لیں تاکہ شک شبہ نہ رہے. اچھا ٹھیک ہے. ایک اور سوال انہوں نے یہ کیا کہ حالت احرام میں اگر کوئی بہن ہے تو کیا دوسری بہن کی تقصیر کر سکتی ہے، قصر کر سکتی ہے؟ بہن ہو یا بھائی ہو، دونوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر انہوں نے ارکان پورے کر لیے ہیں، اگر ارکان پورے کر لیے ہیں اور اب ان کے تحلیل کا، احلال کا وقت ہے، احرام سے باہر نکلنے کا وقت ہو گیا ہے، تو اس صورت میں وہ اپنے بھی بال کاٹ سکتی ہیں اور دوسرے کے بھی بال کاٹ سکتی ہیں. لیکن اگر ان کا اپنا وقت ابھی پورا نہیں ہوا، ابھی ان کے ارکان مکمل نہیں ہوئے، باقی ارکان، تو پھر وہ یہ کام نہیں کر سکتی. اچھا. یہ پوچھ رہی ہیں نماز کے دوران سجدوں میں اگر شک واقع ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کے دوران دیکھیں شک کی صورت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بار بار ایسا ہوتا ہو، بار بار شک ہوتا ہو، تو پھر اس صورت میں تو شک کی طرف دھیان نہیں دینی چاہیے، وسوسہ سمجھ کے نظر انداز کرنا چاہیے. اور اگر جو ہے یہ واقعتاً شک ہو تو شک کی صورت میں یہ ہے کہ ویسے تو غالب گمان کا اعتبار ہوتا ہے، غالب گمان بھی نہ ہو، بالکل برابر ہو، شک ہو رہا ہے تو پھر عقل کو اختیار کر لیں. یعنی کم کو سمجھیں، نہیں 1 اور 2 میں شک ہو رہا ہے تو 1 سمجھیں، 2 اور 3 میں شک ہو رہا ہے تو 2 سمجھیں، کم والی جہت کو اختیار کریں. لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ عادی نہ ہو. اگر عادتاً کسی کو مستقل ایسا ہی ہوتا ہے، شک اس طرح ہوتا ہے، تو یہ وہم ہے، یہ وسوسہ ہوتا ہے اور وسوسے کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا. فیصل آباد سے میں نے پوچھا ہے کہ گاؤں میں غیر مسلم بھی ہیں، ان کو خیرات و زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟
ज़कात तो नहीं दे सकते, सदका वाजिबा किसी भी गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। गैर मुस्लिम को सदका वाजिबा देना मना है। सदका वाजिबा के अलावा वैसे कोई किसी गैर मुस्लिम की मदद करना चाहें तो अच्छी नीयत के साथ गैर मुस्लिम की मदद की जा सकती है, लेकिन सदकात वाजिबा नहीं दे सकते, वो जायज़ नहीं है। और जहाँ तक कुर्बानी गोश्त की बात है तो कुर्बानी के गोश्त के अंदर भी इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा का नज़रिया ये है, उनका मौक़िफ़ ये है, वो समझते हैं कि कुर्बानी, वो ये कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त नहीं दे सकते। और बेहतर यह है कि जहाँ इस तरह उलमा का इख्तिलाफ हो तो बचना बेहतर ही होता है। खुरूजन अल खिलाफ़ी मुस्तहब्बुन, इख्तिलाफ से बचना, ऐसा अंदाज़ इख्तियार करना कि जिससे उलमा के इख्तिलाफ़ी मामले में बंदा नाजायज़ की तरफ ना जाए, ये करना औला होता है। यानी दोनों के नज़दीक, यानी जो कहते हैं दे सकते हैं उनके नज़दीक भी देना कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, और जो कह रहे हैं नहीं दे सकते तो उनके नज़दीक बहरहाल मकरूह है, वो उसे मकरूह करार दे रहे हैं। तो किसी के भी कौल पर मकरूह से बचना बेहतर है। बंदा ऐसा अंदाज़ इख्तियार करे कि किसी भी फ़कीह के कौल पर मकरूह लादिम ना आ रहा हो, तो बचना बेहतर है। वैसे भी कुर्बानी जो है शायर इस्लाम में से है, तो हमारा मिलान तो इसी तरफ है कि ये चूँकि ख़ास शायर इस्लाम में से है तो उसे मुसलमानों को दिया जाए। वैसे गैर मुस्लिमों की आप अगर मुस्तहिक हैं और आप मदद करना चाहते हैं, वैसे खैरात करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो आप वैसे मदद कर दें, उस मदद की मुमानत नहीं है। अच्छा, मेरी बहन पूछ रही है कि नमाज में अगर वही भूल चूक के ताल्लुक से इनका भी सवाल है, ये भूल जाती हैं कि एक सजदा किया या दो किए, फिर सुबहान रब्बियल आला पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अलहम्द के साथ सूरत मिलाई है या नहीं, अत्तहियात में कोई और सूरत पढ़ ली है, तो ये तमाम भूल चूक का। और दूसरा सवाल इनका सजदा सहव के ताल्लुक से था, फ़राइज़, सुनन और नवाफिल में। देखें, जहाँ तक जो है वो शक की बात है, शक का मसला तो मैंने अर्ज़ कर दिया कि शक के अंदर क्या होता है। एक है गुमान। अच्छा, शक का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ बराबर हो, दोनों तरफ बराबर यानी 50-50 हो तो शक कहलाएगा। अगर जो है वो एक जिहत जो है वो ज़्यादा हो तो इस सूरत में वो कहलाता है गालिब गुमान, और दूसरा कहलाता है वहम। तो वहम का सिरे से एतबार नहीं होता, गालिब गुमान का ही एतबार होता है। तो गालिब गुमान पर अमल करें, और अगर गालिब गुमान नहीं है यानी शक है, दोनों तरफ 50-50 है, इस सूरत में अकल का एतबार करें, यानी गोया कि ये काम नहीं किया तो उसे कर ले, बेहतर ही है। और आखिर में लेकिन सजदा साफ करेंगे। शक की सूरत में अगर एहतियातन अमल किया है, अकल वाले को लिया है, तो आखिर में बहरहाल सजदा साफ होगा, सजदा साफ करना पड़ेगा। और रह गई बात सजदा साफ, इन्होंने पूछा कि सिर्फ फ़र्ज़ में ही होता है या फ़र्ज़ के अलावा नहीं होता। सजदा साफ फ़र्ज़ में भी होता है, सजदा साफ वाजिब में भी होता है, सजदा साफ नफल के अंदर भी होता है। यानी कोई भी नमाज जो आप पढ़ रहे हैं, उस नमाज के अंदर अगर आपसे भूले से कोई वाजिब तर्क हो गया है तो उसका इज़ाला सजदा साफ से हो सकता है, वो आप सजदा साफ से इज़ाला करेंगे। लेकिन अगर कोई फ़र्ज़ छोड़ दिया है, फ़र्ज़ तर्क किया तो नमाज सिरे से नहीं, सजदा साफ से काम नहीं चलेगा। वाजिब छूटने की सूरत में सजदा साफ किफ़ायत करता है, और वाजिब छूटने का भी मतलब ये है कि जब भूले से हुआ हो। कसदन अगर किसी ने वाजिब छोड़ दिया तो इस सूरत में सजदा साहब किफ़ायत नहीं करता, नए सिरे से नमाज पढ़नी होती है। भूले से अगर आपसे वाजिब छूटा है तो चाहे वो फ़र्ज़ में छूटे, चाहे वो वाजिब में छूटे, चाहे वो नफल में छूटे, सजदा साहब बहरहाल आपको करने की इजाज़त है, जबकि भूले से हुआ हो। और बाज़ फ़ुक़हा ने जो मसला बयान फरमाया किताबों के अंदर, वो ईद और जुम्मे का कि जुम्मे और ईदैन में सजदा साहब साकित है, वो इसलिए फरमाया था उन्होंने कि उस वक्त रश ज़्यादा होता था। तो रश ज़्यादा होने की बिना पर उन्होंने कहा लोगों को गलत फ़हमी हो सकती है, तो गलत फ़हमी से बचने के लिए उन्होंने ये उस वक्त हुक्म बयान किया था कि अगर जुम्मे में या ईदैन में इज़्दिहाम की कसरत की वजह से इमाम को भूले से कोई वाजिब तर्क हो जाए तो सजदा साहब मुआफ़ है, साकित है, सजदा साहब ना करे। लेकिन आजकल तो चूँकि अब इज़्दिहाम की कसरत भी हो तो स्पीकर वगैरह होते हैं, कोई उस तरह का खलल नहीं होता, तो आजकल तो हम ये कहते हैं कि सजदा साहब जुम्मे और ईदैन में भी किया जाए। ठीक है हज़रत, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपका। आलिमात में आप दोनों की शुक्रगुज़ार हूँ। नाज़रीन, आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग हमें कॉल्स करते हैं, और हमने कोशिश की कि आज तवाफ़ के ताल्लुक़ से और आपकी कॉल्स के भी जितनी भी कॉल्स आई हैं, तमाम सवालात आज के प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो इसी मौजू के साथ या किसी नए मौजू के साथ हज के ताल्लुक़ से हाज़िर हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह या अल्लाह